الحمدللہ آج ہمارا چھٹے پارے کا خلاصہ ہے اور اس کا آغاز لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا ما ظلم یہاں سے ہوتا ہے، جس میں اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ برائی کی تشہیر کو پسند نہیں کرتا۔ جیسے کہ اگر ہم اپنا دیکھیں سوشل میڈیا پر کہ کوئی بھی بری بات ہے، کوئی بھی برائی کی بات ہے، اس کی بڑی تشہیر کی جاتی ہے، تو ایٹ لیسٹ ہمیں یہ تو پتہ ہونا چاہیے کہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے یہ جو کام ہے یہ کیسا ہے۔ تو اسلام جو ہے وہ برائی کی تشہیر کو پسند نہیں فرماتا، مگر مظلوم کو داد رسی کے لیے ظالم کے خلاف آواز بلند کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اتنی دی گئی ہے کہ کوئی مظلوم ہے تو وہ ظالم کے خلاف آواز بلند کر سکتا ہے، لیکن اگر یہ ریزن نہیں ہے، جیسا کہ اگر ہم دیکھیں تو سوشل میڈیا پہ زیادہ تر لوگ اپنے جو اینکر پرسن ہیں اپنے چینل کو جو ہے وہ بس چلتا رہے یا پھر اپنی شہرت کے لیے یہ معاملات کرتے ہیں، تو اسلام میں اس چیز کی قطعاً اجازت نہیں ہے، کیونکہ اس پارے کا جو آغاز ہے وہ یہیں سے ہوتا ہے لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، کہ اسلام برائی کی تشہیر کو پسند نہیں کرتا۔ لا يحب اللہ، نہیں اللہ تعالیٰ پسند کرتے جہر بالسوء من القول، باتوں میں سے جو برائی کی بات ہے اس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے۔ اس کے بعد جو ہے اگلی آیت مبارکہ میں آیت نمبر 150 جو ہے اس میں بتایا گیا کہ جو لوگ ایمان لانے میں اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کریں یا بعض رسولوں پر ایمان لائیں لیکن بعض کا انکار کر دیں، یا ایمان اور کفر کا مابین کوئی اور راستہ اختیار کر لیں، کوئی اور راستہ تلاش کرنے کی کوشش کریں، یہ سب لوگ جو ہیں یہ پکے کافر ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا ہم پہ بڑا خاص کرم ہے کہ ہم انبیاء کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ جیسے کہ آپ یہودیوں کو دیکھیں، وہ جسٹ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، لیکن الحمدللہ ہم کسی کی فضیلت کو بڑھاتے چڑھاتے نہیں، جیسا کہ ہمیں بتایا گیا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ خاتم النبیین ہیں، اور انبیاء میں سے آپ کا مرتبہ، آپ کا درجہ سب سے بلند ہے، اور ہم تمام انبیاء نہ تو ہمیں الحمدللہ کسی بھی انبیاء علیہم السلام سے حسد بغض، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان چیزوں سے پاک رکھا ہے، اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے، اور یہی ایک انسان کے ایمان کا حصہ بھی ہے۔ مومن صرف وہی ہے جو اللہ پر ایمان لائیں اور بلا تفریق اس کے سارے رسولوں پر بھی ایمان لائیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 153 تا 161 میں یہود کی بہت سی جہالتوں، ان کی سرکشیوں، ہٹ دھرمیوں اور فرمائشی مطالبات کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ جو یہودی قوم ہے انہوں نے بہت مطالبات کیے، اور اللہ تعالیٰ ان کے مطالبات کو مان بھی لیا کرتے تھے۔ کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا کرتے تھے کہ آپ اللہ سے کہیں کہ ہم اب من اور سلوہ نہیں کھا سکتے، ہمیں جو ہے زمین جس سبزی کو اگاتی ہے ہمیں وہ چاہیے۔ کبھی کسی چیز کا یہ ڈیمانڈ کرتے تھے کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، کبھی کسی چیز کی ڈیمانڈ کرتے تھے۔ خیر اللہ تعالیٰ نے ان کی ڈیمانڈز کو پورا بھی کیا، بڑی لاڈلی قوم تھی، جو مانگتے اللہ تعالیٰ عطا کرتے، لیکن تھوڑا وقت گزرنے کے بعد پھر وہ کیا کرتے تھے، بدل جایا کرتے تھے اور اپنے وعدے پہ کاربند نہیں رہتے تھے۔ جو ہے انہوں نے پھر موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑے، تو پھر اللہ تعالیٰ اب اس چیز کو آقا دو جہاں سے فرما رہے ہیں کہ اگر آپ کی قوم آپ سے معجزات طلب کرتی ہے نا، وہ جو مشرکین مکہ تھے وہ بھی آقا دو جہاں سے مختلف معجزات مانگتے تھے۔ کبھی کہتے تھے کوئی فرشتہ لے کے کیوں نہیں اترتا، کبھی کہتے تھے چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کرے، کبھی کچھ ڈیفرنٹ ان کے بھی مطالبات تھے۔ تو اللہ رب العزت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ اگر یہ قوم آپ سے مطالبے کر رہی ہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑے مطالبات کر چکے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی عہد شکنی اور کفر کی وجہ بیان کی ہے۔ پھر کیا وجہ ہوئی کہ ان کے کفر کی اور ان کے وعدے توڑنے کی وجہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی انہوں نے آیات الہی یا اور معجزات انبیاء سے انکار کیا۔ وہ آیات سے بھی انکار کرتے تھے، معجزات سے بھی انکار کرتے تھے، انبیاء کرام کو ناحق قتل کیا، حضرت مریم پر بہتان باندھا، عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا دعویٰ کیا، ہٹ درمی سے یہ کہا کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہے۔ یہ ساری ان کی جہالتوں کو چھٹے پارے میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 163 تا 173 میں
یہ بتایا کہ وحی ربانی اور نبوت کا سارا سلسلہ آپس میں مربوط ہے۔ نبوت ہے یہ جو ایسا سلسلہ ہے جو آپس میں ملا ہوا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بعد کے انبیاء کرام علیہم السلام اور حضرت ابراہیم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جو متعدد انبیاء کرام ہیں ان کا ذکر بھی پھر اسی صورت میں فرمایا گیا۔ مزید فرمایا کہ کچھ رسولوں کے نام اور حالات ہم نے بیان کر دیے ہیں، اور ایسے بھی کچھ رسول ہیں کہ جن کے حالات قرآن بیان نہیں کرتا۔ اب جن کے تو نام قرآن و حدیث میں بیان ہوئے، ان پر نام بنام ایمان لانا فرض ہے۔ ایک مومن کے لیے ان پر نام بنام ایمان لانا فرض ہے، اور جن کے نام اور حالات بیان نہیں ہوئے ان پر اجمالی طور پر ایمان لانا۔ نمبر 74 میں فرمایا اے لوگو تمہارے پاس اللہ کی طرف سے قوی دلیل آ گئی۔ اب یہاں سے قوی دلیل سے کیا مراد ہے؟ فرمایا قوی دلیل آ گئی، اور وہ قوی دلیل سے مراد سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے، آقا دو جہاں کی ذات ہے، وہ قوی دلیل ہے۔ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن مجید سے مکمل وابستگی اختیار کرنے پر ہی صراط مستقیم پر ثابت قدم رہنے کا انحصار ہے۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے صراط مستقیم نصیب ہو، جیسے کہ ہم دعا کرتے ہیں اللہم اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا، دعا کے ساتھ ہمیں اس کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے۔ اب کوشش کیا ہے؟ ہم قرآن و حدیث کے علم کو سیکھیں، پھر اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں، پھر ہم دعا کرتے رہیں تو ہماری دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ لیکن جسٹ ہم دعا کرتے رہیں اور اس کے لیے کوشش نہ کریں، قرآن سے تعلق نہ جوڑیں، حدیث سے تعلق نہ جوڑیں، تو پھر ہمارے دعائیں کیسے کر قبول ہو سکتی ہیں جب ہم نے کوشش ہی نہیں کی؟ یہاں تک تو الحمدللہ ہمارا جو تھا سورہ نساء کمپلیٹ ہوئی۔ اس کے بعد چھٹے پارے میں ہی سورہ مائدہ کا ذکر ہے۔ اب جو مائدہ ہے وہ دسترخوان کو کہا جاتا ہے، سورت ہے، اس میں دعا ہے کہ آپ نے دسترخوان، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا بھی مانگی تھی، اور اس میں مختلف چیزوں سے احکام بھی کچھ بیان کیے گئے۔ تو اس میں ایک جو حکم بیان کیا گیا وہ یہ بیان کیا گیا کہ احرام کی حالت میں شکار حلال نہیں ہے، یعنی جب تم احرام پہن لو، یعنی حج کے کچھ مسائل ان کو بیان کیا گیا۔ عمرہ و حج میں احرام باندھا جاتا ہے، تو احرام کے کچھ مسائل جو ہیں وہ بیان کیے گئے کہ جب انسان احرام باندھ لیتا ہے تو اس کے اوپر کچھ پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں۔ فار ایگزامپل کہ اس دوران وہ بال کو نہیں توڑ سکتا، وہ کسی جانور کا شکار نہیں کر سکتا، جدال نہیں کرنی، آپس میں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، آپس میں کوئی بھی اگر مرد اور عورت ہیں تو ایسی گفتگو نہیں کرتی جو ان کو ازواجی تعلق پر ابھارے۔ اس طرح مختلف اور بھی اس حوالے سے پابندیاں ہیں۔ اگر کوئی آپ کے جسم پہ زخم بھی ہے اس کو چھیلنا نہیں ہے، یعنی کہ آپ کا بلڈ نہیں نکلنا چاہیے، یہاں تک کہ چھوٹی سی چیز جوں مارنے کی بھی پرمیشن نہیں۔ تو یہ کچھ پابندیاں ہیں۔ اور پھر اللہ کی نشانیوں اور حرمت والے 4 مہینوں کی بے حرمتی نہ کرو، یہ بھی کہا گیا۔ اب 4 مہینے ایسے تھے جس میں جنگ کرنا جو تھا وہ اس سے منع کیا گیا تھا، انہیں حرمت والے مہینے کہا جاتا ہے۔ ان مہینوں میں اگر آپ نیکی کریں گے تو اس کا ثواب بھی زیادہ ہے، گناہ کریں گے تو اس کا گناہ بھی زیادہ ہے، تو اس سے بھی منع کیا گیا۔ اسی طرح فرمایا گیا کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ اب اس چیز کو تھوڑا سمجھ لیجئے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک اصول ہی سمجھ لیجئے، اسے فرمایا یا حکم سمجھ لیجئے یا ہماری تربیت کے پیش نظر فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى۔ سوال ہے کہ ہمیں کس معاملے میں تعاون کرنا چاہیے ایک دوسرے کا؟ اب قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم تعاون کرو ایک دوسرے کے ساتھ نیکی اور تقوی کے کاموں میں، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، لیکن تم گناہ اور دشمنی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ کم ہوا کہ نیکی کے کاموں میں، تقوی کے کاموں میں تو تم ایک دوسرے کی ہیلپ کرو، لیکن اگر آ جائے گناہ کا معاملہ، اگر آ جائے دشمنی کا معاملہ، تو پھر تم نے ایک دوسرے کی مدد نہیں کرنی۔ واتقوا اللہ، اور تم اللہ سے ڈرو، ان اللہ شدید العقاب، اس کی جو پکڑ ہے، اس کی جو سزا ہے وہ بڑی سخت ہے۔ اسی صورت میں جو ہے کچھ محرمات قطعیہ کا بیان ہے کہ جن کا کھانا قطعاً حلال نہیں، قطعی طور پر
جو ہے فائنلی جسے ہم کہتے ہیں ان کو حرام کیا گیا، اور وہ کون کون سے ہیں؟ وہ حلال جانور جو طبعی موت مر گیا، یعنی ہم مرے ہوئے جانور کا گوشت نہیں کھا سکتے، اور ایسا جانور جس کو ذبح نہیں کیا ابھی تک لیکن وہ مر گیا، وہ اب ہمارے لیے حرام ہے، یعنی مردار آپ اس کی اگزامپل لے لیں۔ اسی طرح ذبح کرتے وقت بہنے والا خون، وہ خون استعمال کرنا پینا وہ بھی ہمارے لیے حرام ہے۔ اسی طرح خنزیر کا گوشت، اسی طرح جس جانور پر ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ اب اس چیز کو، اس مسئلے کو سمجھیے گا، یہاں پہ کچھ لوگ ایک اسپیسیفک اسکول آف تھاٹ ہے جو اس آیت کو پکڑ کے اور دلیل کیا بناتے ہیں کہ اگر آپ کسی کے نام کا ختم دلواتے ہیں تو اس کا کھانا حلال نہیں، لیکن اگر آپ اس کو تھوڑا سا آبزرو کریں تو آپ کو یہ واضح ہو جائے گا کہ ہم اگر کسی کے لیے بھی ختم شریف دلواتے ہیں تو ہم اس میں کسی کا نام نہیں لیتے، ہم تو اس کے اوپر سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، ہم تو اس کے اوپر اللہ کا نام لیتے ہیں، پھر اللہ کا نام لینے کے بعد وہ جو ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم جو بھی وہاں پہ پڑھتے ہیں، اس کا ایصال ثواب کسی جانے والے کو پہنچا دیا جاتا ہے، اور اس کھانے کو غربا میں، فقراء میں، عزیز و اقربا میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ تو اس کے اندر غیر اللہ کا نام کہاں پہ آیا؟ تو یہ ان چیزوں کو ریسرچ کیے بغیر ایک چیز کے اوپر اپنا عقیدہ بنا لینا، غلط عقیدہ بنا لینا، یہ مناسب نہیں۔ یہاں پہ جن غیر اللہ کا نام کا ذکر ہوا، وہاں پہ جو مشرکین مکہ تھے، وہاں کے جو لوگ تھے، انہوں نے اپنے بت چھوڑے ہوئے تھے، بت بنائے ہوئے تھے، اور بتوں کے نام پر کچھ جانور چھوڑ رکھے تھے، اور انہوں نے اپنے عقائد یہ بنا لیے تھے کہ یہ جو جانور ہے یہ فلاں بت کے نام کا، یہ جانور فلاں بت کے لیے، یہ جانور ایسا ہے جس کا گوشت عورت نہیں کھا سکتی، مرد کھا سکتا ہے۔ اس طرح ان کے عقائد تھے، غلط عقائد تھے، جن غلط عقائد کی تردید کی گئی ہے، اور ان کی تردید کرتے ہوئے یہ بتایا گیا ہے کہ جن جانوروں پر ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام، اللہ کے غیر کا نام، وہ اپنے بتوں کے نام لیا کرتے تھے، لیا گیا ہو، وہ حلال نہیں ہے۔ اسی طرح 5-10 میں جو آیت نمبر میں بتایا گیا کہ وہ حلال جانور جو گلا گھونٹنے یا چوٹ لگنے سے مر جائیں، یا جو بلندی سے گر کر مر جائیں، یا جو دوسرے جانوروں نے سینگوں کی چوٹ سے مار دیا، یا درندوں نے کھایا ہو، تو یا بتوں کے لیے ذبح کیا گیا ہو، ایسے تمام تر جانور جو ہیں وہ حلال، ان کا گوشت کرنا حلال نہیں ہے۔ اور اسی طرح فال کے تیروں سے قسمت کا حال معلوم کرنا، وہ یہ بھی ان کے اندر ایک عقیدہ تھا کہ وہ کیا کیا کرتے تھے، فال کے تیروں سے وہ کہتے تھے کہ اس کی قسمت کا حال معلوم ہوگا۔ ان کے مختلف توہمات کہہ لیں، مختلف ایسی چیزیں تھی، عقائد تھے جو مناسب نہیں تھے، جن کو اس صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح آیت مبارکہ میں مسلمانوں کے لیے ایک اعزازی اعلان ہوا ہے کہ فرمایا آج میں تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا، تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ اس آیت کا الیوم اکملت لکم دینکم، ٹھیک ہے، اس آیت کو بھی اسی صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ آیت نمبر کون سی ہے؟ یہ آیت نمبر ہے ہمارے پاس آیت نمبر 3 میں یہ بیان کیا گیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، جو ہے آیت مبارکہ بھی یہیں پہ موجود ہے۔ اس کے بعد اسی آیت میں بتایا گیا کہ جس چیز کو ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ حالت اضطراری کہتے ہیں کہ تم اس قدر مجبور ہو چکے، تمہارے پاس کھانے کے لیے پینے کے لیے کوئی چیز موجود نہ تھی، اور اگر تم اس وقت کچھ کھاتے یا نہ کھاتے نہ پیتے تو تمہاری موت واقع ہو سکتی تھی۔ اب اس حالت میں جن مردار کا، جس خنزیر کا ذکر اوپر کیا گیا، حرام جانوروں کا ذکر کیا گیا، حرام کھانوں کا ذکر کیا گیا، اس حالت میں تم تھوڑا بہت اپنی جان کو بچانے کے لیے کھا سکتے ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ تم اس کے بعد بغاوت کرنے والے نہ ہو، دوبارہ اس کا ذائقہ بھی تمہیں یاد نہ آئے اور تم اس کی طرف پلٹنے والے بھی نہ ہو۔ اس صورت میں تم تھوڑا سا کھا کے اپنی جان کو بچا سکتے ہو۔ اس کے بعد پھر نیکسٹ اگر دیکھیں آیت نمبر 6 میں وضو کے 4 فرائض بیان ہوئے ہیں، 4 فرائض بیان ہوئے ہیں، یعنی بتایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم، پہلا فرض فاغسلوا وجوہکم، پورے چہرے کو دھونا، وایدیکم الى المرافق، کوہنیوں سمیت
ہاتھوں کا دھونا، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ اور اپنے سر کا مسح کرنا، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ اور ٹہنوں سمیت پاؤں کا دھونا۔ اس چیز کو سمجھ لیجئے اور اس کو یاد بھی کر لیجئے۔ وضو کے 4 فرائض ہیں۔ وضو کے کتنے فرائض ہیں؟ 4 فرائض ہیں۔ پورے چہرے کا دھونا، کوہنیوں سمیت ہاتھوں کا دھونا، سر کا مسح کرنا، ٹہنوں سمیت پاؤں کا دھونا۔ لیکن ہم جو وضو کرتے ہیں، ہم سنت کے مطابق وضو کرتے ہیں۔ جو ہمارا وضو کا طریقہ ہے وہ سنت کے مطابق ہے، اور باقی یہ جو ہے یہ وضو کے فرائض ہے۔ پھر مریض، مسافر، بے وضو، جنبی جس پر غسل واجب ہوتا ہے، ان کے لیے ضرورت کے وقت تیمم کی اجازت کا حکم ہے۔ یعنی اگر تم بیمار ہو، تم پانی استعمال نہیں کر سکتے، ٹھنڈ بہت زیادہ ہے یا تمہارے پاس پانی موجود نہیں، تو پھر بھی تمہیں نماز چھوڑنے کی پرمیشن نہیں ہے، تم کیا کرو؟ تیمم کرو۔ تیمم کرنے کے بعد تم نماز پڑھو۔ اس کے بعد آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ نے مسیح ابن مریم کو الہ قرار دینے والوں کو کافر کہا ہے۔ یعنی جو لوگ یہ کہتے، ابھی بھی کچھ ایسے لوگ ہیں، عیسائی لوگ ہیں، جن کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت جو عیسیٰ ہیں وہ اللہ ہیں، استغفر اللہ، اور فرمایا کہ بفرض محال اللہ مسیح ابن مریم اور ان کی ماں کو ہلاک کرنا چاہے تو ساری زمین والے مل کے بھی ان کو بچا نہیں سکتے۔ اس چیز کا ذکر فرمایا کہ ایسا کہنا تمہیں جو ہے تم کفر کی حد تک پہنچتے ہو، لہٰذا ان کے یہ عقائد غلط ہیں۔ پھر یہود و نصارہ کی اس خوش فہمی اور جو ان کا باطل گمان کا رد فرمایا کہ وہ اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں۔ یہ جو یہودی لوگ تھے وہ کہتے تھے ہم بڑے اللہ کے محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب نہیں دیں گے، تو فرمایا تم بھی من جملہ انسانوں میں سے ہو۔ ایسا جو تمہارا گمان ہے، ایسا یہ بالکل تمہاری خوش فہمی ہے یا تمہاری غلط فہمی ہے۔ اس کے بعد اہل کتاب کو مخاطب کر کے فرمایا انبیاء کی بعثت کے بعد انقطاع نبوت کا دور آیا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کے آقا دو جہاں کے درمیان ایک لانگ ٹائم تھا، ایک بڑا لمبا عرصہ تھا، اور پھر ہم نے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم نے رسول عظیم کو مبعوث فرمایا تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا، کوئی خوشخبری دینے والا آیا ہی نہیں، سو اب تمہارے پاس اللہ کی رحمت کی بشارت دینے والے اور ان کے عذاب سے ڈرانے والے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ چکے ہیں۔ اس کے بعد سورہ مائدہ میں آیت نمبر 27 سے لے کے آیت نمبر 31 تک حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ واقعہ بیان ہوا۔ اب وہ واقعہ کیا تھا؟ 2 بھائی تھے، ایک کا نام حابیل تھا اور ایک کا نام قابیل تھا۔ دونوں نے اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی، ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ اچھا یہ بھی سمجھ لیجئے اس زمانے میں قربانی کا ایک طریقہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے ساتھ انسان کے احتیاج ضروریات کو رکھ چھوڑا ہے، جیسے کہ ابھی صدقہ دینے کا کیا طریقہ ہے، غربا کو، فقراء کو ہم صدقہ دے دیتے ہیں، لیکن تب صدقے کا طریقہ یہ تھا کہ کسی کھلے میدان میں اپنا صدقہ رکھا جاتا تھا، آسمان سے آگ آتی تھی، اس صدقے کو آسمان کی طرف لے جاتی تھی۔ اب جس کو آگ آسمان کی طرف لے جاتی سمجھا جاتا کہ اس کا صدقہ قبول ہو گیا، اور جس صدقے کو آگ نہ کھاتی تھی سمجھا جاتا اس کا صدقہ قبول نہ ہوا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر عمل کی پردہ پوشی فرمائی ہے۔ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے رسوائیوں سے دنیا میں بھی بچاتے ہیں، ہم خود اپنے ساتھ ظلم کرنے والے ہیں۔ تو اب اسی طرح ان دونوں بھائیوں نے جو قربانی کی، پھر کیا ہوا؟ اب جو قابیل تھا جس کی قربانی رد ہو گئی، اس نے غصے میں اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا جس شخص نے جان کے بدلے کے بغیر، یعنی حق قصاص کے بغیر یا زمین میں فساد کے جرم کے بغیر کسی انسانی جان کو قتل کیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کیا، اور جس نے کسی بے قصور شخص کی جان کو بچا دیا گویا اس نے تمام انسانوں کو بچا لیا۔ اب یہ جب ان کی ہوئی معاملات تو پھر یہ جہاں پہ جو وہ پریشان ہونے لگا قتل کرنے کے بعد، پھر اللہ تعالیٰ نے 2 کوے بھیجے اور وہ آپس میں لڑے، ایک نے دوسرے کو مارا، پھر اس نے قبر کو کھودا اور اس میں اس کو کیا کر دیا؟ دفن کر دیا۔ یہ سکھانا مقصود تھا، لیکن یہ ہے کہ جتنے بھی پھر قیامت تک قتل ہوتے رہیں گے اس کا جو گناہ ہے وہ قابیل کو جاتا رہے گا۔ اس کے بعد آیت نمبر 35 میں اہل ایمان کو تقوی اختیار کرنے، اللہ کی بارگاہ میں نجات کا وسیلہ تلاش کرنے کا
حکم دیا گیا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں کہ تم اللہ تک پہنچنے کا کوئی نہ کوئی وسیلہ تلاش کرو۔ اب وہ لوگ جو کہتے ہیں نہیں ڈائریکٹ والی بات نہیں ہے، کوئی بھی راستہ ہے، اس راستے کو عبور کرنے کے لیے آپ کو کسی رہبر کی ضرورت ہوتی ہے، کسی رہنما کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان کسی رہبر کے بغیر، کسی رہنما کے بغیر راستہ عبور نہیں کر سکتا۔ یہاں تک کہ آپ اس چیز سے دیکھ لیجئے، آج کے زمانے میں ہمارے پاس اگر کوئی بھی رہبر نہیں، کوئی بھی رہنما نہیں، ہم نے اگر کہیں پہ کوئی راستہ پار کرنا ہے، دنیاوی اعتبار سے میں یہ اگزامپل دے رہی ہوں، تو ہم نیویگیشن کھولتے ہیں، لوکیشن کھولتے ہیں، وہ لوکیشن ہمیں پہنچا دیتی ہے۔ اگر لوکیشن بھی پاس نہ ہوتی تو ہم بھٹکتے پھرتے۔ اسی طرح رب کو پانے کے لیے ہمیں اولیاء، علماء، صالحین کی صحبت اختیار کرنی پڑتی ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک بات اور آتی ہے، ہمیں ان کی صحبت کیوں اختیار کرنی پڑتی ہے؟ اس لیے کہ عام بندے نے تو وہ قرآن کا ترجمہ، وہ کتابیں نہیں پڑھی جو محنتیں انہوں نے کی ہیں، اور وہ ان چیزوں کو پھر جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو فقاہت بھی عطا فرماتے ہیں، سمجھ بھی عطا فرماتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے یہ آیت مبارکہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم ڈرو اللہ سے، وابتغوا، اور تم تلاش کرو، الیہ الوسیلہ، تم اس کی طرف پہنچنے کا، اس کی طرف جانے کا وسیلہ تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلی لعلکم تفلحون۔ اب اس آیت مبارکہ میں وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے صریح الفاظ میں فرمایا کہ تم رب تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو۔ اس کے بعد آیت نمبر 36 میں فرمایا، کوئی شخص ساری روئے زمین کا مالک ہو جائے اور اتنی ہی دولت اسے اور مل جائے، اور پھر وہ سب کچھ اللہ کی بارگاہ میں اپنی جان کے فدیے کے طور پر دے دے، پھر بھی قیامت کے دن کافر کی نجات ممکن نہیں، پھر بھی قیامت کے دن انسان بچ سکتا نہیں۔ یہ دنیا ہے جہاں پہ انسان پیسے دے کے، مال دے کے اپنے آپ کو چھڑا لیتا ہے، بچا لیتا ہے، لیکن وہاں پہ اس بارگاہ میں بچنے کے لیے آپ کو عمل کرنے ہی پڑیں گے۔ پھر چور کی سزا کو 38 آیت میں بیان کیا گیا کہ چور کی کیا سزا ہے، مرد ہو یا عورت ہو تو ان کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے، لیکن اگر انسان توبہ کر لے، اگر انسان جو ہے اپنی اصلاح کر دے تو پھر اللہ تعالیٰ کیا ہے، معاف فرمانے والے ہیں۔ اسی طرح آیت نمبر 40 میں زمین و آسمانوں کی بادشاہی اور عذاب دینے اور معاف کرنے کی قدرت رب العالمین کا خاصہ بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول علیہ صلی وسلم کو فرمایا کہ اگر وہ آپ کے پاس کوئی مقدمہ لے کر آئیں تو آپ کو اختیار ہے، آپ فیصلہ کریں یا نہ کریں، لیکن اگر آپ کو فیصلہ کرنا ہو تو وہی فیصلہ کریں جو انصاف پر مبنی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 44 تا 47 میں بالترتیب فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کے نازل کیے ہوئے احکام کے موافق فیصلہ نہ کریں وہ کافر بھی ہیں اور ظالم بھی ہیں اور فاسق بھی ہیں۔ اللہ کے قانون کو پس پشت ڈالنے والا فاسق بھی ہے، ظالم بھی ہے اور کافر بھی ہے۔ کافر تو وہ ہے جو اسلام کو قبول ہی نہ کرے، جو آقا دو جہاں کو آخری نبی تسلیم ہی نہ کرے۔ ظالم وہ ہے جو ایک کا حق اٹھا کے دوسرے کو دے دے۔ فاسق وہ ہے جو سرعام گناہ کرے۔ ایسا بندہ جو سرعام گناہ کرتا ہے اور جان بوجھ کے کرتا ہے وہ فاسق کہلاتے ہیں۔ اسی طرح آیت نمبر 45 میں قانون قصاص کو بیان کیا کہ جان کا بدلہ جان، آنکھ کا بدلہ آنکھ، ناک کا بدلہ ناک، کان کا بدلہ کان، دانت کا بدلہ دانت، اسی طرح زخموں کا بھی قصاص ہے۔ اور جو خوش دلی سے قصاص دے دے گا، اپنے جرم پر صدق دل سے توبہ بھی کر لے گا تو ان کے گناہ کا کفارہ ہو جائے گا۔ آیت نمبر 49 سے 50 میں بتایا ہے کہ اللہ نے ہر امت کے لیے ایک شریعت اور ایک واضح راہ عمل مقرر کی ہے۔ اگر اللہ کی مشیت ہوتی، اگر اللہ کی مرضی ہوتی، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو سب کو ایک امت بنا دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اختیار دیا ہے کہ وہ حق یا باطل جس راہ کو چاہیں اختیار کر سکتے ہیں۔ یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ نے پورے کا پورا اختیار دیا ہے، ہم چاہیں تو ہم رحمان والا راستہ اختیار کریں، ہم چاہیں تو ہم شیطان والا راستہ اختیار کریں۔ کل کو ہم اللہ کی بارگاہ میں کوئی عذر پیش نہیں کر سکتے، ہمیں بارہا قرآن نہ پڑھیں۔ آپ قرآن کا اسلوب دیکھیں، انسان کو بار بار جگایا جا رہا ہے، اس کو ہلایا جا رہا ہے کہ جاگو، ہل جاؤ،
میرے قوانین یہ ہیں، میرے فرامین یہ ہیں، میری رضا اس چیز میں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اختیار دے دیا، اسی میں نیک و بد کی آزمائش بھی ہے، ان اختیارات میں اب اچھے لوگوں کی اور برے لوگوں کی آزمائش بھی ہے۔ اسی طرح آیت نمبر 51 میں بتایا کہ یہودی اور عیسائی کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ اب دیکھیں ہم نے پہلے بھی اس مضمون کو پڑھا جہاں پہ یہ فرمایا گیا ہے کہ یہودی اور عیسائی کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتے، تم ان سے دوستی نہ کرو، وہ کبھی بھی تمہیں نفع نہیں دے سکتے۔ اس کے باوجود ہم اپنی طرز زندگی دیکھیں، ہم اپنی طرز زندگی کی طرف اگر نظر ڈالیں تو ہم ان کے معاملات کو پسند کرتے ہیں، ہم ان کے لباس کو پسند کرتے ہیں، ہم ان کے پروڈکٹس کو پسند کرتے ہیں، ہماری پسند یہی ہے، وہاں تک محدود ہو گئی ہے۔ لیکن یہ چیز جو ہے یہ درست نہیں ہے، یہ ہمارے لیے ایمان کی بھی خرابی کا باعث ہے اور ویسے بھی دنیا اور آخرت کے نقصان کا باعث ہے۔ مسلمانوں کے مقابلے میں وہ ایک دوسرے کے حامی اور دوست ہیں، لہٰذا جو ان کی دوستی اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ پھر آیت نمبر 57 میں بتایا کہ اہل کتاب میں سے دین کو مذاق بنانے والوں اور کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ اب کیا کرتے تھے؟ اب یقین کریں آج کل کا مسلمان جس طرح دین و اسلام کا مذاق بنا رہا ہے، اپنی شادیوں کو دیکھ لیجئے، جانتے بوجھتے ہوئے اسلام کا مذاق بنایا جا رہا ہے۔ شاید کہ غیر مسلموں نے بھی اسلام کا اتنا مذاق نہ بنایا ہو۔ وہ مذاق کرتے تھے، استہزاء کرتے تھے، وہ اسلام کے اوپر وہ یہ نہیں کہتے تھے ہم مسلمان ہیں، وہ کافر تھے، یہودی تھے یا عیسائی تھے، اسلام کا مذاق کرتے تھے۔ لیکن ایک بندہ یہ بھی کہے میں مسلمان ہوں اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے پھر اسلام کے خلاف چلے، پھر کیا یہ اسلام کے ساتھ مذاق نہیں ہے؟ آج ہماری نیو جنریشن، ہماری بیٹیاں، ہمارے بیٹے، ہماری نیو جنریشن یونیورسٹیز کا حال جا کے دیکھیں، آپ کا دل پریشان ہو کے رہ جائے گا۔ اور یقین کریں آپ یونیورسٹیز میں چلے جائیں، آپ اس چیز کا فیصلہ نہیں کر پائیں گے کہ یہاں پہ مسلم کون ہے اور نان مسلم کون ہے۔ وہی کام مسلم نے کیے ہیں، وہی کام نان مسلم نے کیے ہیں، عیسائی بھی وہی کچھ کر رہے ہیں، ان کا بھی وہی لباس ہے، مسلمانوں کا بھی وہی لباس ہے۔ حالانکہ اگر بیٹی ہے تو اس کا لباس جو ہے وہ اس چیز کی گواہی دے یہ مسلمان بیٹی ہے، بیٹا ہے تو اس کا لباس اس چیز کی گواہی دے یہ مسلمان بیٹا ہے۔ لیکن کیا ہوا؟ ایک دوسرے کے طریقوں پر چلتے چلتے اپنے طریقوں کو بھلا دیا اور اللہ کو ناراض کر بیٹھے۔ پھر آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بدترین سزا ان لوگوں کی ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی، ان پر غضب فرمایا، غصہ فرمایا۔ انہوں نے شیطان کی عبادت کی اور ان میں سے بعض کی صورتوں کو مسخ کر کے بندر اور خنزیر بنا دیا۔ اب دیکھ لیں اسلام سے دوری کی سزا کیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا غصہ، جب اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے، جو شیطان کی عبادت کرتے ہیں، جو شیطان سے دوستی لگاتے ہیں، جو شیطان کے راستے پہ چلتے ہیں، تو پھر ان لوگوں میں سے بعض کی صورتوں کو بھی مسخ کر دیا گیا، بعض کو بندر بنا دیا گیا، بعض کو خنزیر بنا دیا گیا۔ لیکن اگر آج ہم پہ یہ حالات نہیں تو یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کا صدقہ ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں فرمائیں، اور آج امت آقا دو جہاں کے طریقوں کو چھوڑے بیٹھی ہے اور پھر سمجھتے ہیں ہم کامیابی پائیں، تو پھر کامیابی کیسے کر مل سکتی ہے؟ لاسٹ میں آیت نمبر 73 سے 80 تک عیسائیوں کے عقیدے کی خرابیوں کو بیان کیا کہ وہ تثلیث کے قائل ہیں، یعنی وہ کہتے تھے کہ حضرت مریم، حضرت عیسیٰ اور اللہ تعالیٰ تین جو ہیں وہ خداؤں کے قائل ہیں، اور کبھی جبریل امین کو بھی خدا کہتے ہیں، تو اس طرح ان کے عقیدے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ وہ تو واحد لا شریک ہے، اس کا کوئی بھی جو ہے وہ شریک نہیں ہے، اور مسیح ابن مریم اسی طرح ایک رسول ہیں جس طرح ان سے پہلے رسول گزر چکے، اور جو ان کی ماں حضرت مریم ہے وہ تو ایک صدیقہ ہے، وہ ایک نیک عورت ہے۔ تو یہ جو ان کے عقائد ہیں وہ کیا ہے؟ غلط ہے۔ الحمدللہ آج ہمارا یہ جو ہے یہ کمپلیٹ ہوا۔ آگے ایک حدیث مبارکہ کی طرف آتے ہیں۔ حدیث مبارکہ جو ہے آج کی ہماری وہ ہے عن عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اربع من كان فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا اؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر۔ اب یہاں پہ کیا بتائی گئی؟ فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس شخص میں یہ چار باتیں ہوں گی وہ خالص منافق ہے۔ جس شخص میں ان چاروں میں سے ایک بات ہوگی تو اس میں منافقت کی ایک خصلت، ایک عادت ہوگی، یہاں تک کہ وہ اس کو چھوڑ دے۔ اب چار وہ کون سی ہیں؟ ایک یہ کہ جب بھی اس کے پاس امانت رکھوائی جائے
وہ خیانت کرے، جب بھی بات کرے تو جھوٹ بولے، جب کسی سے کوئی وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب جھگڑا کرے تو بد زبانی کرے۔ اب دیکھا جائے تو منافقت کی جو ہیں وہ دو قسمیں ہیں۔ ایک ایسا منافق ہے جو اعتقادی منافق ہے، اور دوسرا منافق ہوتا ہے عملی منافق۔ اب اعتقادی منافق کون ہے؟ وہ ہے کہ زبان سے تو اسلام کا اظہار کرتا ہے مگر اپنے دل میں کفر چھپائے ہوئے ہے۔ اب ایسے منافق آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے اقدس میں تھے، جیسے عبداللہ بن ابیش وغیرہ۔ منافقوں کی ایک جماعت تھی، یہ لوگ بظاہر کلمہ پڑھتے تھے، روزہ نماز حج زکوٰۃ کے بھی پابند تھے، مگر دل سے اسلام کے منکر تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے ایمان اور عقیدہ میں ہی نفاق تھا۔ منافق اعتقادی جو ہوتا ہے یہ کافر ہوتا ہے، بلکہ کافر سے بھی بدتر ہے، اور قرآن کریم میں ان کے لیے جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ اب دوسرا جو منافق قسم ہے وہ ہے منافق عملی، کہ جن کے ایمان و عقائد میں کوئی خرابی اور نفاق نہیں ہوتا، بلکہ وہ ظاہر و باطن میں مسلمان ہوتا ہے، لیکن اس کے بعض اعمال اور خصلتیں منافقوں سے ملتی جلتی ہیں۔ اس حدیث میں جن منافق کی 4 خصلتوں کا ذکر ہے، اس منافق سے مراد منافق عملی ہے، اور چاروں منافقانہ خصلتوں سے مراد منافقانہ عمل ہے، یعنی وہ ایسے اعمال کرے۔ وہ چاروں خصلتیں کیا جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی؟ جب بھی کوئی امانت دی جائے اس میں خیانت کرے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو کیا کرے؟ وعدہ خلافی کرے، دغا بازی کرے، اور جب کسی سے کوئی معاملہ کرے اس سے جھگڑا کرے یا گالی گلوچ پر اتر آئے۔ تو اب دیکھ لیجئے ہم نے ان چاروں چیزوں سے بچنا ہے۔ ہمارے پاس امانت رکھی جائے، خیانت نہیں کرنی۔ بات کرتے ہوئے دیکھیں ہم جھوٹ تو بات نہیں کر رہے، یہاں تک کہ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے کبھی بھی ان سے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ ہم سم ٹائم دیکھتے ہیں ہم بچوں کو بہلانے کے لیے یوں کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے ہم کل یہ کام کریں گے، ہم رات کو یہ کام کریں گے، یا سم ٹائم بچے کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے تو اس کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے بلایا، بیٹا ادھر آؤ، یہ میرے ہاتھ میں کچھ ہے۔ جب بچہ قریب آیا تو ہاتھ میں تو کچھ ہے موجود ہی نہیں تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے ہم نے اس بچے کو جھوٹ سکھایا، اور عملی طور پہ سکھایا۔ یہ بچوں کی تربیت کا بڑا نازک مرحلہ ہوتا ہے، اور یہاں پہ اس چیز کا خیال رکھیں اگر آپ ایک کام نہیں کر سکتے تو بچے سے خامی نہ بریں۔ بچے سے کبھی بھی اسے وہ نہ کہیں کہ میں یہ کر دوں گی، یا اور اگر آپ اس سے کسی چیز کے بارے میں کہہ دیتے ہیں ہاں میں یہ کروں گی، تو پھر آپ اس کو کریں، نہیں تو آپ کا بچہ جھوٹ سیکھ لے گا، اور کوئی غیر اس کو جھوٹ نہیں سکھا رہا بلکہ آپ خود اس کو جھوٹ سکھا رہے ہیں۔ اسی طرح جب بھی کسی سے آپ کوئی ایگریمنٹ کرتے ہیں، آپ کسی سے ضروری نہیں وعدہ ہی کیا جائے، آپ کسی سے ویسے بھی بات کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ معاملہ ہے ایسا ہوگا، اب آپ اس کے اوپر پورے نہیں اتر پائے تو آپ اس کو انفارم کریں، آپ اس کو بتائیں جی میری آپ سے بات ہوئی تھی لیکن اس کے باوجود میں اس معاملے کی وجہ سے آپ کے پاس نہ پہنچ پائی یا اپنی بات پہ قائم نہ رہ پائی، تو اس لیے میں آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتی ہوں۔ اس سے کیا ہوگا؟ شیطان اپنا کام نہیں کر سکے گا، بدگمانی بھی پیدا نہیں کر سکے گا۔ اور پھر چوتھے نمبر پہ جو تربیت کے حوالے سے فرمایا گیا کہ اپنے معاملات کو بڑا درست رکھو۔ اگر معاملات میں خرابی آ جائے تو گالی گلوچ سے جو ہے وہ اجتناب کرو اور خاموشی اختیار کرو۔ تو انشاءاللہ یہ بیسک ہماری تربیت کے پیش نظر ہیں، اور ایک مومن کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ علماء کی صحبت اختیار کرو، حدیث قدسی کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے علماء کی صحبت اختیار کرو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایایا فارہبون۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت مبارکہ ہے۔ فرمایا یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، اور میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا، اور خاص میرے سے ہی ڈرو۔ یہاں پہ جو حدیث قدسی میں اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں جیسے تم کسی رہنما کے بغیر راستہ تلاش نہیں کر سکتے، ایسے ہی نیک عمل کے بغیر جنت کی طرف کوئی راستہ بھی نہیں ہے۔ انسان کہے اعمال تو میں نہ کروں لیکن مجھے جنت مل جائے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اعمال کرنے پڑیں گے، لیکن پھر اعمال کرنے کے بعد یہ آپ مت سوچو کہ میرے اعمال مجھے جنت میں لے کے جا رہے ہیں، بلکہ جنت میں اللہ کا فضل لے کے جائے گا، لیکن تم اس کے لیے ایٹ لیسٹ کوشش تو کرو، تم سٹرگل تو کرو، سٹرگل کر کے پھر تم اللہ
کے اوپر چھوڑ دو۔ پھر فرمایا جیسے تدبیر کے بغیر مال جمع نہیں کیا جا سکتا، ایسے ہی میری عبادت صبر کے بغیر تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ فرمایا لہٰذا نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرو، مساکین کی رضا کے ذریعے میری رضا تلاش کرو، علماء کی صحبت اختیار کر کے میری رحمت کی طرف رغبت اختیار کرو، کیونکہ علماء سے میری رحمت پلک جھپکنے کی مقدار بھی جدا نہیں ہوتی۔ علماء کا سونا بھی عبادت، ان کا کھانا بھی عبادت، ان کا پینا بھی عبادت۔ یہ علماء کی فضیلت ہے، اور علماء وہ جو باعمل ہیں، جو علم کے مطابق عمل بھی کرتے ہیں، کیونکہ علماء جو ہوتے ہیں وہ اللہ سے زیادہ ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر بے عمل علماء ہو جائیں گے تو پھر دوسروں کو تعلیم کون سکھائے گا، پھر باقیوں کا علم کون سکھائے گا؟ تو باعمل علماء کے پاس بیٹھنا، ان کے چہرے کی زیارت کرنا، ان کے دست بوسی کرنا، یہ ثواب ہے۔ بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر وقت ان پہ نازل ہوتی ہے، تو جب آپ ان کے پاس جائیں گے، ان کے پاس بیٹھیں گے، تو وہ لمحات جب ان پہ رحمت کی بارش ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسعت والی ہے، محدود نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ اگر بارش برساتا ہے تو ارد گرد پہ بارش نہیں پڑتی، بلکہ ارد گرد کے بھی بارش پڑتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ، جو میں کہہ رہا ہوں اسے توجہ سے سنو۔ یہ حق ہے کہ جس نے مسکین پر بڑائی جتائی، بروز قیامت میں اسے چیونٹی کی صورت میں اٹھاؤں گا۔ جس نے اس کے سامنے عاجزی و انکساری کا اظہار کیا، میں دنیا و آخرت میں اسے بلندی عطا فرماؤں گا۔ اور جس نے مسکین کی راز کی پردہ دری کی، بروز قیامت میں اسے اس حال میں اٹھاؤں گا کہ اس کا راز پوشیدہ نہ ہوگا۔ جس نے کسی فقیر کی اہانت کی تو اس نے مجھ سے اعلان جنگ کیا، اور جو مجھ پر ایمان لائے گا فرشتے دنیا اور آخرت میں اس سے مصافحہ کریں گے۔